بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر صوفیوں کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل تفصیل کے ساتھ داستان اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش نامعلوم یعنی اختلافی ہے اور تاریخ وفات 302 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ آپ کا خاندانی نام جنید بن محمد اور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو سور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے اور خرقہ خلافت مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ جذب و کیف کی انتہائی منزلیں طے کرنے کے باوجود حضرت جنید بغدادی ہمیشہ احتیاط اور ہوش کی حالت میں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء کرام متفق ہیں، اسی لیے آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الطائفہ یعنی صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر بغداد کا واقعہ ہے جو اپنے وقت میں متمدن دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تہذیبی مرکز تھا، اور اسی شہر کے ایک ایک گوشے میں ایک مرد خدا بندگان خدا کے دلوں کی کثافت دھونے کے مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک شخص درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ درویش نے حسب معمول مہمان کی توازی کی اور پھر پوچھا، میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں اس شخص نے کہا، میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ شیخ کی روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکوں۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے اپنے عقیدت مند کو ٹوکتے ہوئے کہا، جو ذات اقدس اپنے ایک ایک بندے کی کفیل ہو اس نے تمہیں بھی محرومی نہیں رکھا ہوگا۔ اس شخص نے درویش کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، مجھے آپ کا فیض صحبت درکار ہے، میں بڑی توقعات لے کر حاضر ہوا ہوں، برائے خدا آپ مجھے مایوس نہ کیجیے۔ درویش نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب سے تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب کیا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم سفر میں نہیں تھے۔ پھر اس شخص سے پوچھا، سفر کے دوران جب تم رات گزارنے کے لیے سرائے میں ٹھہرے تو کیا تم نے کوئی مقام قرب طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے درویش کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سر کو جمچ دی۔ درویش نے تعصب آمیز لہجے میں کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے منزل با منزل سفر طے نہیں کیا۔ اس کے بعد درویش نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا، پھر جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں مثلا خود بینی، بغض، حسد اور حرص و طمع کو بھی اپنے آپ سے دور کیا یا نہیں؟ درویش کے سوالات سن کر اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی ایسی کسی کمزوری پر قابو نہیں پا سکا۔ درویش نے کہا، پھر تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا، جب تم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تو مراقبہ ذات باری کیا؟ جب اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو درویش نے کہا، پھر تو تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔ اسی طرح درویش نے اس شخص سے مسلسل سوالات کیے، جب تم مزدلفہ پہنچے تو تمام نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کیا؟ جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمال ذات باری کا مشاہدہ کیا؟ جب تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو مقام صفا حاصل کیا یا نہیں؟
پھر جب تم منع میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا، پھر جب تم نے رمی جمار کی تو اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا یا نہیں؟ وہ شخص ہر سوال کا جواب نفی میں دیتا رہا تو درویش نے کسی تکلف کے بغیر کہا، میرے بھائی تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا، واپس جاؤ اور دوبارہ اس طرح حج کرو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے، تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکو۔ یہ درویش مشہور صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قارئین اسی ایک واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کیا تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان کا آغاز کیا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔